حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قربانی کا جانور اور اس سے نصیحت، ذرا غور کیجئے۔ قربانی کا بڑا جانور بیل ہے، بھینس ہے، یا کسی بڑے جانور کو جب ہم قربان کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ہٹا کٹا ہونے کے باوجود وہ گر جاتا ہے۔ اگر وہ شرارت کرنے پہ اتر آئے تو پھر 2 4 6 آدمیوں کو زخمی کرے بغیر نہیں چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر عبدیت ڈال دیتے ہیں، وہ جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے، مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، گر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے مالک کے حکم پر۔ اور ذرا غور کیجئے، قربانی کے جانور کو ایک معمولی چھوٹا بچہ بھی اگر لے کے آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، بچہ آگے آگے، جانور پیچھے پیچھے۔ وہ جانور میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ اگر ایک لات مار دے یا پیر مار دے تو لے کے چلنے والا گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، لیکن مالک کا تابعدار ہوتا ہے، مالک کا تابعدار ہوتا ہے جانور۔ قربانی کا جانور گر کر اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ویسے ہی سرنگوں ہو جائیں، جھک جائیں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں کہ مولا ایک جانور کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے گر رہا ہے، اپنے مالک کے حکم کے تابع ہے۔ ہم بھی اے اللہ، ہم بندے ہیں، گندے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لیکن مولا آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ تو بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے تو بندہ بلندیوں پر چڑھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور سے ہمیں سبق حاصل کریں کہ ہم بھی اپنے اندر مالک کے حکم کی تابعداری اختیار کرنے والے بن جائیں۔